صلی علی رسولہ الکریم بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشى اللہ من عباده العلماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم علماء ورثة الانبیاء او کما قال علیہ الصلاة والسلام دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو یہ ہیرا تو ہر دور میں انمول رہا میرے انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام مہمانان گرامی اور ہم مکتب ساتھیوں، آج کی ہماری اس سالانہ بزم کا عنوان خدمات علماء دیوبند ہے۔ سامعین محترم، علماء دیوبند انمول ہیں۔ انمول کا معنی جس کی قیمت ہی نہیں لگائی جا سکتی۔ انگریز کے مقابلے میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی کی قیمت لگا کر دکھاؤ۔ 1857 کی جنگ آزادی میں قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی کی قیمت لگا کر دکھاؤ۔ اللہ نے علماء دیوبند کو ہر دور میں ہیرے دیے ہیں۔ سونا تو بہت کم چیز ہے، سونے میں تو کچھ اور ملتا ہے تو تب جا کر زیور بنتا ہے۔ اللہ نے دیوبند کو ہر دور میں سونے سے بڑھ کر ہیرے دیے ہیں۔ چنانچہ آپ تھوڑا سا بر صغیر کی تاریخ میں نظر دوڑائیں، کوئی تاریخ کوئی میدان ایسا نہیں ہے اس میں ہمارے اکابر کی خدمات نہ ہوں۔ آپ ذرا ہمارے اکابر کی تاریخ پڑھ کر تو دیکھیں۔ شاملی کے میدان میں آپ کو ہمارے اکابر میں حافظ ضامن کا لاشا تڑپتا ہوا نظر آئے گا، جنہوں نے اعلاء کلمات اللہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اگر دین کی باتوں کو پھیلانے کی ضرورت ہوئی تو اللہ نے علماء دیوبند کو حضرت مولانا الیاس دہلوی دیا ہے، اور اگر تلوار کے ذریعے دین کو بچانے کی ضرورت ہوئی تو اللہ نے علماء دیوبند کو ملا عمر دیا ہے، اور اگر دین میں ختم نبوت پر جان لٹانے کی باری آئی تو اللہ نے علماء دیوبند کو امیر شریعت حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری دیا ہے۔ اسی طرح اگر مناظرے کے میدان میں علماء دیوبند اور علماء احناف پر اعتراض آئے تو دین بچانے کے لیے اللہ نے علماء دیوبند کو متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گھومن دیا ہے، اور اگر اسی طرح عظمت اصحاب رسول پر چوکیداری کی باری آئی تو اللہ نے علماء دیوبند کو شیخ العرب والعجم حضرت مولانا عبدالستار توسوی دیا، امیر عظیمت حضرت مولانا حق نواز جھنگوی دیا، اور امریکہ جیسی سپر پاور کی دم پر پاؤں رکھنے کے لیے اللہ نے علماء دیوبند کو قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان دیا ہے۔ سامعین محترم، انگریز نے کوشش کی تھی، اس نے قرآن جلائے تھے، 25,000 نسخے قرآن کے خریدے اور جلا دیے، مگر خود مٹ گیا۔ قرآن کے حافظ عالم کو نہ مٹا سکا، اسی طرح قرآن کو بھی نہ مٹا سکا۔ 1857 میں علماء دیوبند کو دہلی سے آگرہ تک کوئی درخت خالی نہیں تھا، کوئی چوک خالی نہیں تھا جہاں پر علماء کو پھانسی پر نہ لٹکایا گیا ہو۔ 10,000 علماء پھانسی کا پھندا چوم کر بھی آزادی کے نعرے لگا رہے تھے۔ میں علماء دیوبند کی قربانیاں چند واقعات میں پیش نظر کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دوپٹے کی حفاظت کی، رافضیت کے خلاف تقریراً اور تحریراً مناظرے میں کام کیا۔ نمبر 2، مرزائیت کو ناقور جنے چبوانے کے لیے امیر شریعت حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری آئے، 9 سال 9 مہینے جیل میں رہے، 3 دفعہ زہر دیا گیا، لیکن بخاری نے اس میدان میں جو کام کیا وہ سامنے ہے۔ شاہ ولی اللہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے ہندوستان میں سب سے پہلے قرآن کا فارسی میں ترجمہ کیا، پورے ہندوستان کو قرآن کی تعلیم سے آگاہ کیا۔ شاہ ولی اللہ وہ بزرگ ہیں، انگریز نے دین کی خاطر ان کے انگوٹھے کاٹ دیے۔ شاہ عبدالعزیز کو نابینا کر دیا گیا، مرزا مظہر جان جانا کو گولی مار دی گئی۔ حضرات محترم، ہم اپنے اکابر کے نام لیوا ہیں جنہوں نے اپنی ہر عزیز چیز کو ترک کر کے دین کو مقدم رکھا، اسلام کی ہر محاذ پر سر بلندی کی، دین کا پرچم کبھی جھکنے نہیں
نہیں دیا، اپنی بے حرمتی برداشت کی، کچھ نہ بولے، لب تک نہ کھولے، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح صحابہ کرام اور اہل بیت کرام کے حرم کو پامال نہ ہونے دیا، جن میں اخلاص، تقوی، للہیت، صداقت، شجاعت بدرجہ عدم تھی۔ وہ اکابر ہمارے اکابر علماء دیوبند تھے، ہمیں بھی اپنے اکابر کی راہ کا راہی بننا چاہیے، ان کے فیض کی شمع کو جلانا چاہیے۔ میرا بھی عزم ہے اور آپ بھی عزم کریں، یادگار اسلاف کو دنیا میں جگا دو، پھر قوت اسلاف کو دنیا میں جگا دو، پھر قوت ایمان سے باطل کو مٹا دو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔